الرحيم عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى سجدتين فلا يسهو فيهما من صلى سجدتين فلا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمرو بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يوما فقد ذكر الصلاة من حافظ عليها كان الله له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لا نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة فإنه كان مع هامان وفرعون وقارون وأبي بن خلف رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک اور پیارا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص من صلی سجدتین فلا یسہو فیہما، کہ جو شخص دو رکعت بھی ایسی پڑھے کہ جس میں کسی قسم کی اس سے کوئی غلطی نہ ہو، یعنی پوری توجہ کے ساتھ. اور یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے حقوق پورے کرنے کے بعد، پھر تم ایسی دو رکعت ادا کر لو من صلی سجدتین کہ جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، پوری توجہ کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتی ہیں. اور اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن سعد رضی اللہ عنہ وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان قد ذکر الصلاۃ ان یوما قد ذکر الصلاۃ کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ذکر کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا من حافظ علیہا، جو ان 5 نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرے گا پوری توجہ کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے لیے نور و برہان و نجات یوم القیامہ، اسے دنیا میں نور عطا کیا جائے گا جو دنیا میں بھی اس کی رہنمائی کرے گا اور آخرت میں بھی پل صراط پر اس کے لیے روشنی کا باعث بنے گا. اور اس کو برہان دی جاتی ہے، دلیل دی جاتی ہے، حجت دی جاتی ہے، طاقت دی جاتی ہے، قوت دی جاتی ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، جو اس کے ساتھ رہتی ہے اس نمازی کے، جو دنیا میں بھی اس کی مدد کرے گی اور قیامت کے دن بھی اس کی ڈھال ہوگی اور مدد کرے گی. وَنَجَاتً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو پکی بات ہے ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ نجات کر دیں گے. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو شخص نمازوں پر پابندی نہیں کرتا اور توجہ نہیں کرتا اور ادا نہیں کرتا، حفاظت نہیں کرتا، وقت پہ ادا نہیں کرتا، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے. فَإِنَّهُ كَانَ مَعَهُ یوم القیامت معه، یعنی قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف. کتنے سخت لفظ ہیں کہ وہ روز قیامت قارون کے ساتھ اٹھے گا، وہ روز قیامت فرعون کے ساتھ اٹھے گا، وہ روز قیامت حامان کے ساتھ اٹھے گا، وہ روز قیامت ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا. قارون کا پتہ ہے جس کو بڑی دولت اللہ نے دے رکھی تھی، جو آج تک زمین میں دھنستا جا رہا ہے، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اور جس پر اللہ کی پکڑ آئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اور حامان جو تھا یہ فرعون کا وزیر تھا، اور فرعون کے غرق ہونے کا آپ سب کو علم ہے. اور ابی بن خلف یہ وہ شخص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کرتا تھا کہ میں گھوڑا میں نے کر رکھا ہے اور اس گھوڑے کو میں خوب کھلاتا ہوں اور میں اس گھوڑے پہ آ کر آپ کو نعوذ باللہ قتل کروں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں ہی تجھے قتل کروں گا. تو غزوہ احد میں اس بدبخت نے آ کر آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہا. حضور دور سے بھی اس کو نشانہ لگا سکتے تھے مگر کہا آنے دو اس کو. وہ قریب آیا، حضور نے کسی ایک صحابی سے ایک نیزہ لیا، اسے مارا، وہ تھوڑی سی خراش لگی، چیختا ہوا بیل کی طرح دوڑتا ہوا مکہ میں وہ چیخ رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ کیوں تم اتنے روتے ہو، یہ تھوڑی سی خراش ہے. کہا یہ تمہیں معلوم نہیں یہ محمد کی مار ہے، مجھے بچت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی حفاظت
اور صحیح وقت پہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔